شروع کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا ابلیس کو چھوڑ کر۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جنت میں فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہے کھاؤ، اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم قصورواروں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو حاصل کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام، ان کی تاثیر اور ان کے خواص بتلا دیے، اور اس طرح فرشتوں سے ان کا سامنا کیا گیا۔ فرشتے نہیں بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اس طرح ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہی زمین کی خلافت اور اللہ کی نیابت کے لائق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس وقت فرشتے بھی تھے اور جنات بھی تھے۔ جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق اور بڑائی ثابت ہو گئی اور ظاہر ہے کہ جنات تو ان سے کمتر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے اس کو ضروری قرار دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف بھی کریں اور اس کو عملاً تسلیم بھی کریں۔ چنانچہ اس کو عملاً ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ نے سجدے کے لیے جو کہا تھا تو اس میں فرشتوں کو کہا، جنات بھی ساتھ رہتے تھے تو جنات تو بدرجہ اولیٰ اس میں شامل ہو گئے، تو گویا دونوں کو کہا گیا۔ فرشتے تو جھک گئے حضرت آدم کے سامنے اور سجدہ کر لیا، ان کی بڑائی کو تسلیم کر لیا، لیکن ابلیس جو تھا، جو جنات میں سے ہی تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا تھا، اس نے انکار کیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا آدم علیہ السلام،
اب یہاں یہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اب بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ در حقیقت اللہ رب العزت کے آگے ہی جھکنا تھا، اس لیے کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت سے بھی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو سجدہ جائز نہیں ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم کیسے دیا گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے عبادت والا سجدہ، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو معبود مان کر، اپنا خالق اور رازق اور مالک مان کر۔ اور ایک جو ہے سجدہ وہ تعظیم کا ہوتا ہے، یعنی کسی کے رسپیکٹ اور احترام میں بھی آدمی اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ چلتا تھا، جیسے احترام میں اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ایسے ہی پہلے وہ کوئی چھوٹا بڑے کے آگے سر بھی جھکا دیا کرتا تھا۔ جیسے ہندوؤں میں اس طرح ایک دوسرے کے سمان کا اور ایک دوسرے کے احترام کا رواج آج بھی ہے، تو پچھلی امتوں میں اس کا رواج تھا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، جس کے آگے تعظیم کا سجدہ ہوتا اس کو وہ معبود نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود اس امت میں کسی بھی طرح کے سجدے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ عبادت والا سجدہ یہ تو ہے ہی نہیں جائز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اور آدمی کے کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے محسن ہیں، تو میں ان کے آگے سجدہ کرتا ہوں، میں معبود مان کے نہیں، یعنی عظمت کی وجہ سے، احترام میں، رسپیکٹ میں، یہ بھی اس امت میں جائز نہیں ہے اور حرام، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ شرک کی طرف اور بدعت کی طرف لے جائے گا۔ پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ عبادت والا نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تو ان کے سارے بھائیوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، وہی تعظیم والا اور عظمت والا، بڑائی والا سجدہ تھا۔ تو پچھلی امتوں میں اس کی اجازت تھی، اس امت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے آگے جھکنا جائز ہوتا اور اس طرح سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے احترام کا اظہار کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا جو پہلے جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے، تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب جھک گئے سجدے میں، اور یہ جو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا فرشتوں کو بھی اور جنات کو بھی، لیکن سب نے سجدہ کیا، جنات میں سے تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو خاص مخلوق پیدا کر رکھی ہے، ایک تو ہیں فرشتے اور ایک ہیں جنات۔ فرشتے جو ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کو طاقت بھی دی ہے، اور ان کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ اپنی الگ الگ شکلیں بنا سکتے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں میں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کو اللہ نے نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی الگ الگ شکل بنا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بہت سی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ تو ایک ہے نور سے اور ایک ہے نار سے۔ نور یعنی روشنی، نار یعنی آگ، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا جیسے اگر یہ روشنی ہے، جیسے یہ نور ہے، یہ اچھی لگ رہی ہے، اس میں بیٹھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے،
اس میں آدمی سکون سے کام بھی کر لیتا ہے، تو یہ نور ہے۔ اسی میں اگر تیزی آ جائے، بالکل ایسا گرم ہیٹر چالو ہو جائے، بالکل لوگ پسینے پسینے ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں، تو یہی جو ہے یہ نور کے بجائے یہ نار ہو جائے گا۔ تو جنات کو نار سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے کو نور سے۔ اب یہ جو جنات ہیں، جیسے جنات ہیں ان میں بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں میں اور جنات میں جو اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جو برے ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہیں یہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شیاطین الجن والانس قرآن کریم میں دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیطان صرف جو ہے جنات میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان کا مطلب ہے دور ہونے والا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو جنات میں بھی انسانوں کی طرح اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں دونوں ہوتے ہیں۔ تو انسانوں میں جو برے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں، اور جنات میں جو برے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں۔ تو شیطان دونوں میں ہے۔ اب یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں اس نے چونکہ بہت زیادہ شرارت کی تھی، اس لیے کبھی شیطان ابلیس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور ورنہ شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ تو یہ جنات میں سے ہے ابلیس۔ ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا سہتا تھا، اور اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ یعنی فرشتوں میں بھی بالکل بہت ہی مزین، طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ تو جیسے اس کو اللہ نے صفات سے بھی نوازا تھا، خوب عبادت کیا کرتا تھا، اور فرشتے بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس پر رشک کرتے تھے کہ اللہ کا کتنا مطیع اور فرما بردار بندہ ہے، اور اس کو اپنے علم پر بھی بڑا ناز تھا۔ تو یہ جب اللہ، اس کو کیا امید تھی کہ فرشتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ فرشتوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا۔ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ ہم تو کافی ہیں، تو اس کو یہ امید تھی کہ شاید جنات کو بنایا جائے گا، اور جنات میں سے میرا ہی نمبر لگے گا، اس لیے کہ میں ہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا مقام ہے۔ تو اس کو یہ امید تھی کہ زمین کی خلافت اور زمین کی ذمہ داری اس کو سونپی جائے گی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہیں سے اس کے دل میں آگ لگ گئی، اور بالکل حسد اور جلن سے بالکل جل بھن گیا۔ حسد کی آگ بھی بہت ہی عجیب آگ ہوا کرتی ہے، اور اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی حسد کی وجہ سے آدمی خود ہی پریشان رہتا ہے، اس سے اس کی صرف آخرت تباہ نہیں ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ حسد میں اور جلن میں رہتا ہے اندر ہی اندر نہ جانے کیسی ڈپریشن کا اور کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسد جو ہے بہت بری بلا ہے، اور حسد جو ہے یہ در حقیقت اللہ رب العزت پر کوسچن کرنا اور اعتراض کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، یہ نعمت تو مجھے ملنی چاہیے، یا مجھے نہ بھی ملتی اس کو کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اللہ دیتے ہیں، ہر ایک کو دولت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے بہت بری بلا ہے، اور سب سے پہلے اس حسد کی شروعات ابلیس نے کی ہے۔ یہ برداشت نہیں کر سکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف اس نے بغض اور کینہ اپنے دل میں پیدا کر لیا۔ اس لیے حدیث پاک میں حسد کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور حسد کا علاج بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی اگر کسی سے کبھی نہیں بھی چاہتا ہے لیکن اس کی ترقی نہیں دیکھی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھائی اگر وہ ترقی کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن پھر بھی اس کو دل میں تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ حسد ہے، اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس کے علاج میں کئی طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آدمی دماغ سے یہ سوچے کہ وہ جو آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو یہ جو نعمت حاصل ہو رہی ہے تو اللہ نے دے رکھا ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے دے۔
میں اس سے جل بھن کر گویا اللہ پر کوشچن کر رہا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں۔ ایک تو اس کو اپنے دماغ میں یہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد کی کیفیت ہے، دشمنی ہے، اس کا آگے بڑھنا پسند نہیں ہے، اس کو راستے میں چلتے ہوئے سلام کرنے پہل کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس سے بہت ہی زیادہ 36 کا آنکڑا ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ نہیں، سلام میں پہل کرو، اس لیے کہ آپس کے سلام کی وجہ سے اللہ آپس میں دلوں کے بغض کو دور کرتے ہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ علاج ہے۔ دوسرا علاج اس کا یہ ہے حسد کو ختم کرنے کا کہ جس سے حسد ہے اس کی دعوت کرے، اس کو کھانا کھلائے، اپنے آپ بلائے، چاہے دل پر آرے چل رہے ہیں لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کبھی کچھ ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیے میں بھی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہ جو حسد اور نفرت کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی سے اس طرح کا جذبہ ہو، آپ 2-4 مرتبہ گھر پہ بلا کر دعوت کر کے دیکھیے، آپ کو پھر ان کی ترقی پر پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان کو اچھے مشورے دینے لگیں گے۔ تو اس کا بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے۔ خود حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہدیے کا سلسلہ بہت زیادہ چلنا چاہیے۔ خاص کر یہ جو خواتین ہوتی ہیں، وہ پاس پڑوس کی خواتین سے ان کے جھگڑے بہت چلتے رہتے ہیں، بہت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خاص یہ علاج بتلایا کہ جب بھی تم کچھ پکاؤ تو اپنی پڑوسن کے یہاں ضرور بھیج دیا کرو، اس لیے کہ اس کا خاص اثر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے اور پڑوسن کو، پڑوس میں رہنے والی کو اگر تم بوٹی نہیں دے سکتی تو تھوڑا پانی ڈال کر شوربہ بڑھا دو، شوربہ ہی بھیج دو، لیکن اس کو ضرور بھیجو۔ یہ روایت میں اور حدیث پاک میں ہے۔ تو اس لیے حسد کو اور کسی سے بھی نفرت ہو اور بلا وجہ کی دشمنی ہے تو اس کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ اس کی دعوت کی جائے، اس کو کچھ ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے۔ ہدیہ اور تحفہ میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہو، آدمی اپنے اعتبار سے جو مناسب۔ یہ 3 علاج ہو گئے، 3 علاج ہوئے نا یہ۔ اب چوتھا علاج، حسد کا چوتھا علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کے دل میں حسد کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، آپ غائبانے میں اس کے لیے الگ سے دعا کیجیے نام لے کے۔ یہ علاج بتلایا گیا ہے کہ آپ اسی کا نام لے کر دعا کریں گے، شیطان تو اپنے سر پہ خاک ڈال لیتا ہے اور اس کے نفس پر آرے چل جاتے ہیں کہ اس کے خلاف اتنا اس کو بھڑکا رکھا ہے اور یہ اللہ کا بندہ اسی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ الغائب لاخیہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے تیز وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں کرتا ہے۔ سامنے تو بہت لوگ دعا دے دیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مثلاً آج جو ہے یہ شیخ کی دعوت ہو گئی، انہوں نے بھی بہت ساری دعائیں دے دی، تو سامنے تو لوگ ایک دوسرے کو دعا دے دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے وہ اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ انتہائی خلوص کی علامت ہے۔ تو ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کا نام لے کر دعا کریں گے تو اس سے نفرت کا جذبہ ختم ہوتا ہے اور اس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی اور اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ تو یہ حدیث پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری کتابوں میں یہ علاج بتلائے گئے ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے نیکیوں کو بالکل کھا جاتا ہے۔ اس طرح کے جذبے سے آدمی کو ہمیشہ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ اور اسی حسد کی وجہ سے آگے جتنی چیزیں ہوتی ہیں، آگے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا مرڈر کر دینا، یہ سب جو ہے سب کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے، حسد اور نفرت سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یا آج کل جیسے چلا ہوا ہے گاؤں دیہات میں ایک دوسرے کے خلاف دعا تعویذ کر کے، جھاڑ پھونک کر کے ایک دوسرے کو پریشان کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، سب کی شروعات یہی حسد سے ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے
بہت بری بلا ہے، بڑی مصیبت ہے، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے علاج کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں جو ابلیس، یہ طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، معلم ملائکہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کی عبادت، اس کی صلاحیت سب دھری کی دھری رہ گئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے سر نہیں جھکایا۔ فرشتے تو سجدے میں چلے گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ آدم کو سجدہ کرنا یہ تو اللہ کے حکم کو بجا لانا تھا، اللہ نے کہا تھا نا سجدہ کرنے کو۔ ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ ابا کہتے ہیں سختی سے انکار کر دینے کو، واستکبر، اور جیسے اس کا دماغ آسمان پہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی تو نیچے کو جاتی ہے اور آگ تو اوپر کو جاتی ہے، آگ کا درجہ زیادہ ہے نا، تو یہ الٹا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ آدم کو کہتے ہیں میرے آگے سر جھکانے کو، اور مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، یہ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ ابلیس کی بہت بڑی جرأت تھی نا۔ اللہ کا حکم اگر آ گیا صراحتاً تو وہاں آدمی کو دماغ سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے وہاں کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل نہیں ہے، وہاں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو یا قرآن کریم کا حکم ہو، شریعت کا حکم ہو، حدیث پاک کا حکم ہو، تو وہاں قیاس اور عقل نہیں دوڑائی جاتی ہے۔ اس نے سب سے بڑی غلطی کی کہ وہاں پہ یہ قیاس سے اور عقل سے کام لینے لگا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کافر ہو گیا۔ کافر صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس نے وقت پر سجدہ نہیں کیا، بلکہ کافر اس لیے ہو گیا کہ صراحتاً اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور اس کے خلاف دلیل دی کہ میں نہیں مانتا، آپ کا یہ حکم دینا ہی غلط ہے۔ یہ گویا اللہ پر اس نے اعتراض کیا، ورنہ صرف اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کوئی کر دے، جیسے بہت سے مسلمان ہیں، سب کو کہا گیا ہے کہ 5 وقت اللہ کے آگے سجدہ کرو، لیکن بہت سے لوگ سر نہیں جھکاتے، تو صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتے، اس لیے کہ تو عمل کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے کافر نہیں۔ کافر جو یہاں ہو رہا ہے صراحتاً اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اگر مسلمان بھی انکار ہی کر دے کوئی نعوذ باللہ کہ یہ نماز فرض ہی نہیں ہے، میں اس نماز کو مانتا ہی نہیں، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں جو اس نے حرکت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا، اللہ کے دربار سے وہ ملعون ہو گیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا، اور جتنی اس کی عزت تھی، عظمت تھی، سب خاک میں مل گئی۔ اس نے جو تکبر کیا ہے، تو یہ کبر جو ہے یہ بھی بہت بڑا مرض ہے، اور یہ جو مرض ہے اپنے آپ کے اچھا ہونے کا جو ایک تاثر ہوتا ہے، اس کو جاہ کی محبت اور اپنے بڑے پن کا تصور، یہ خیال بھی انسان کے دماغ سے بہت دیر سے جاتا ہے، اور حالانکہ یہ تکبر اتنی بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں الکبریاء ردائی، کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ بڑاپن تو میری چادر ہے۔ کوئی اگر تکبر کرتا ہے تو وہ گویا مجھ سے میری چادر کو چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے جھگڑنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی دماغ میں بڑے پن کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اپنے آپ کے اچھا ہونے کا تصور ہے اور جاہ کی محبت ہے، یہ محبت بہت دیر سے جاتی ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھے گا، تسبیح بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، لیکن یہ بیماری جو ہے وہ اتنی جلدی آسانی سے نہیں جاتی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، دوسروں کو حقارت سے دیکھنے کا جذبہ، یہ سب جذبات ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے، اور ہمارا بھی کیا اعتبار؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ ڈرنا چاہیے آدمی کو کہ چاہے فلاں آدمی کیسا ہی ہے، لیکن اصل تو اعتبار خاتمے کا ہے۔ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی بے حیثیتی اور بے وقاتی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ابلیس جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کی تفصیل اور دوسری جگہ بھی ہے، دوسری آیات میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اعزاز اور اکرام عطا کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس کائنات کی جو گاڑی چلے گی وہ مرد اور عورت دونوں سے چلے گی۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین قلب کے لیے، تسلی کے لیے اور آئندہ دنیا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے، جیسا کہ روایت میں ہے، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتیں اگر ناز نخرے کرتی ہیں تو اس کو برداشت بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر تم چاہو گے کہ بالکل ہی اس کو کیا کریں، سیدھا کر دیں، تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کام چل نہیں پائے گا، پھر طلاق تک کی نوبت آئے گی۔ اس لیے بہت سی چیزیں، تم مرد ہو نا، تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس لیے ذرا اپنی عقل سے بھی کام لیا کرو۔ ہر چیز میں یہ مت سوچو کہ بالکل 100% جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا، نہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ معاملہ کرو۔ اگر بالکل ہی زیادہ پریشر بناؤ گے اور چاہو گے کہ میں جیسا چاہ رہا ہوں بالکل اسی طرح ہو اور اسی طرح معاملہ چلے، تو تم اس کو توڑ دو گے، نبھا نہیں ہو پائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے خاص کر جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لزوجک علیک حقا، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اس لیے مرد کو ایسے موقع پہ بیلنس کر کے چلنا ہے، ایک طرف ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، اور دوسری طرف جو اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو کیسے دونوں حق کو لے کر چلنا ہے، ماں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے اور بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو اس میں مرد کو جو ہے بیلنس کر کے اور صحیح انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم، آپ اور آپ کی بیوی یعنی حضرت حوا، آپ دونوں اب جنت میں رہیے۔ اسکن کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹھہریے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسکن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے یہ کہا کہ یہ میرا مکان ہے، آپ اس میں ٹھہریے جب تک، یا رہیے اس میں، آپ رہیے، اسکن یعنی یہاں آپ سکونت اختیار کیجیے، رہیے، تو اس سے اس مکان کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ چاہے وہ 50 سال کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے دادا اس میں رہتے تھے اس لیے میرا مکان ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ مالک نے اس کو کہا تھا کہ آپ رہیے اس میں، اس مکان کا مالک نہیں بنایا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکن کہا، گویا کہ رہیے، اسی میں اشارہ تھا کہ کچھ دن تک رہنا ہے۔ جنت میں جو اصل رہنے کا حق ہوگا وہ تو جب اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ لیکن اس وقت جو جنت میں ٹھہرنے کو کہا گیا تھا گویا تھوڑے دنوں تک ٹھہرنا ہے، تو کہا گیا آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی حوا بھی، آپ دونوں آدمی رہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ جنت میں جو چیز چاہیے فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہیے وہاں سے کھائیے۔ یعنی جنت میں اللہ نے 2 نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور کھانے پینے کا سارا نظام۔ رغدن کا مطلب ہے جتنا کھانا ہو کھائیے، اور حیث شئتما کا مطلب ہے کہ جہاں سے جہاں چاہیں ادھر آئیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ایک تو یہ ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ جون سی نعمت چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو فکر نہیں کرنا ہے، جنت کی یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے وافر مقدار میں ہیں، اور جہاں سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے یہ اٹھائیے۔ حیث شئتما، یہ بھی انسان کی آزادی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر کہیں پر اچھی جگہ کسی کو رکھ دیا اور کہا کہ تم وہیں تک رہ سکتے ہو، اس سے آگے نہیں آ سکتے، چاہے وہاں پر ہر طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کی ڈشیں ہیں، پھر بھی وہ ایک طرح کی قید ہی ہے نا۔ لیکن اللہ نے یہاں فرمایا تھا کہ تو کیا آپ جنت میں ہیں، اس لیے آپ جہاں چاہیں آئیں جائیں، آنے جانے کی بھی سہولت ہے۔ اب یہاں قرآن کریم میں یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی بھی رہے،
لیکن کھانے میں کہا کہ تم دونوں کھاؤ، یعنی رہنے میں تو کہا کہ اسکن انت و زوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی، اور کھانے میں کہا کہ تم دونوں کھاؤ۔ اس میں اشارہ ہے، فقہا نے یہاں سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رہنے میں بیوی جو ہے وہ شوہر کے تابع ہے، اس لیے پہلے اللہ نے کہا اسکن انت، آپ رہیے، اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو بھی شامل کر دیا۔ رہائش میں اور مکان میں بیوی شوہر کے تابع ہے، مطلب یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرے، لیکن شوہر جہاں چاہے گا بیوی کو وہیں رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بیوی یہ سوچے کہ میں اپنے میکے میں ہی رہنا چاہتی ہوں، یا یہ کہ اس بلڈنگ میں نہیں اس بلڈنگ میں لینا ہے، وہاں ہم رہیں گے، اس کی مرضی نہیں چلے گی شریعت کے اعتبار سے۔ چاہے وہ آپس میں دیکھیں کیا مناسب ہے، نہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا وہ الگ چیز ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے شوہر جہاں کہے گا اور جہاں بیوی کو رکھے گا، بیوی رہنے میں اس شوہر کے تابع ہے، اور اس میں شوہر کی مرضی کا اعتبار ہوگا۔ رہنے میں تو یہ، لیکن وکلا منہا، کہا تم دونوں کھاؤ، کھانے میں وہ شوہر کی مرضی کے تابع نہیں ہے، کھانے میں وہ آزاد ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کوئی دوسری ڈش پسند ہو اور بیوی کو کوئی دوسری پسند ہو، وہ اس کے تابع نہیں ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اور فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بالکل بہت زیادہ سادہ زندگی گزارتا ہے، اب یہ تمجید کو صرف جو ہے نان ویج چلتا ہی نہیں ہے، جیسے اب یہ سوچے کہ اپنی اہلیہ کو بھی زبردستی اس پر پابند کر دے کہ نہیں یہاں تو بالکل یہی بنانا ہے، روزانہ سبزی ہی بنے، شریعت کہتی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کھانے میں آزاد ہے، اگر وہ اس کی طبیعت نہیں چلتی ہے اور وہ کھانا چاہتی ہے تو آپ کو اس کا نظم کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے مزاج نہیں، کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں اور وہ بخالت کی وجہ سے وہ گھر میں اچھے کھانے کا انتظام ہی نہیں کرتے، تو وہ یہ سوچے کہ جب میں خود نہیں کھاتا ہوں تو میری بیوی کیوں کھائے گی۔ شریعت کہتی ہے نہیں، وہ جس طرح کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے اس میں اس کی حیثیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ نے اشارہ کیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کی پسند کا لحاظ کیا جائے گا اور اس میں اس کے جذبات کا لحاظ کیا جائے گا۔ البتہ رہنے میں اور مکان میں وہ شوہر کے تابع ہے، شوہر جہاں رکھنا چاہے اس کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے گی اور تم دونوں کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ درخت یہ دیکھ رہے ہو نا، اس کے قریب بھی مت جانا، اگر وہاں چلے گئے تو تم قصورواروں میں ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اتنی بڑی جنت ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الگ الگ پیڑ پودے بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، اناج بھی ہے، غلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ وہ کون سا پیڑ تھا؟ بعض لوگوں نے کہا گیہوں کا تھا، بعض نے کہا انجیر کا تھا، جس کا بھی تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ یہ جو پیڑ ہے اس طرح کا، اس کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ قصورواروں میں ہو جاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام رہنے لگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، ابلیس تو اور جل بھن کے راکھ ہو گیا تھا، اس لیے کہ ابلیس سے سرداری اور اس کی عظمت کا تاج حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا اور اسے اللہ کے یہاں سے بھگا دیا گیا تھا، تو وہ طاق میں تھا اور اس نے اسی وقت کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں جو ہے آدم کو اور آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو خوب گمراہ کروں گا اور ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو ڈسٹرب کروں گا اور ان کو پریشان کروں گا۔ چنانچہ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ابلیس، یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی شکل و صورت میں آیا ہو، دوسری شکل میں آ گیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ابلیس کو اور شیطان کو یہ قدرت دی ہے، وہ اپنی شکلیں چینج کر سکتے ہیں۔ اور آ کر پہلے تو ایسے ہی بات چیت کی ادھر ادھر کی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا کو بھی خوب بہکانا شروع کر دیا کہ آپ اس درخت سے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے منع کر دیا ہے۔ تو اب شیطان نے کہا کہ نہیں، کیوں منع کیا گیا؟ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ حضرات۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے پرمیشن نہیں ملی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے۔
اگر آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو یہاں آپ کی رہائش ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، پھر آپ جنت سے نکالے نہیں جا سکتے۔ تو وہ درخت تو آپ کے لیے بہت بابرکت ہے، یہ کہا، یا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ یہ اس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا تھا، بالکل اللہ کا حکم ہی ماننا چاہیے، ہم لوگ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت آپ نئے نئے آئے تھے، آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کو پانی نہیں پلایا جاتا، اس کو خوراک نہیں دی جاتی ہے، پہلے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد ہلکی پھلکی غذائیں دی جاتی ہیں۔ تو آپ شروع میں اس درخت کو اگر کھاتے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، لیکن اب تو آپ بہت دنوں سے رہنے لگے ہیں، اس لیے اب آپ کے اندر کیپیسٹی ہو گئی ہے، اب اگر آپ کھائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور وہ اتنی مرتبہ کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کھا کے کہنے لگا کہ اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، میں بہت زیادہ جو ہے آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے دیکھا نہیں جاتا اس طرح کہ آپ ایک دن جنت سے نکال دیے جائیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ کھا لیں اس کو۔ یہ اس طریقے سے اس نے بہت پٹی پڑھانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ ایک دن بات ذہن میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر کیا ہوا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان کو جنت سے فوراً ہی نکلنے کا حکم ہو گیا۔ سب سے پہلے جیسے ہی انہوں نے کھایا اس کو شجر ممنوعہ کو، یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، تو ایسے ہی فوراً ان کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا سب سے پہلے وہ لباس اتر گیا۔ اب جیسے ہی وہ لباس اترا، دنیا کے کپڑے کی طرح تو تھا نہیں، وہ خاص قسم کا لباس تھا۔ اب شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے نظر آنے لگی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بڑی شرم آنے لگی اور وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے فوراً ادھر ادھر سے پتے توڑے، قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، اور اس سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی، اور اللہ بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ اللہ نے صراحت کے ساتھ سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے، نبوت کے بعد بھی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر نبی کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں تو ان کی ہر بات میں شبہ ہو جائے گا، پھر لوگ ان کی بات میں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے محفوظ پیدا کیا، معصوم پیدا کیا۔ پھر یہ بات کیسے پیش آ گئی، کیسے اللہ کی نافرمانی ہو گئی؟ تو اصل میں اجتہادی غلطی، یعنی سوچ کی غلطی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شروع میں اس کی ممانعت تھی، اب شاید منع نہیں ہے، اب ہم بہت دنوں سے جنت میں رہنے لگے ہیں، اس لیے اب ہم پرانے ہو گئے ہیں، اب ہماری کیپیسٹی ہو گئی، یہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یا یہ کہ خود قرآن کریم میں ہے فنسیہ، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کے ذہن میں نہیں رہا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ درخت، تو یہ درخت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیہوں کا یا انجیر کا درخت ہے، اور جہاں جہاں جنت میں یہ ہے اس میں سے کسی درخت کے پاس میں نہیں جانا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو درخت متعین ہے یہی درخت، وہ جو دوسرا گیہوں کا یا انجیر کا درخت ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ کی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے خود قرآن کریم میں اللہ نے کہا فنسیہ، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کے ذہن میں نہیں رہا اور ان سے چوک ہو گئی۔ تو ایسی چوک ہو سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو ایسی چوک پر بھی باقی نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں تنبیہ کی اور کہا کہ یہ تو آپ اس پر قائم نہیں رہے اور آپ نے یہ غلطی کی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بس اب آپ جنت خالی کر دیجیے، اب آپ کو جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے، آپ سے یہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور یہاں سے آپ جائیے، زمین ہم نے بچھا رکھی ہے، ہم آپ دونوں کو زمین پر اتار رہے ہیں، بعضکم لبعض عدو، اور زمین پر جانے کے بعد آپ میں آپس میں دشمنی چلتی رہے گی، دشمنی چلتی رہے گی، یعنی یا تو حضرت آدم اور شیطان ہیں، ابلیس مراد ہے، کہ یہاں دشمنی کی وجہ سے یہ جنت سے نکلوا رہا ہے،
لیکن دنیا میں جانے کے بعد بھی اس سے تو دشمنی رہے گی ہی، چنانچہ یہاں ہے ابھی تک دشمنی چلی رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ یا بعض حضرات نے مفسرین نے یہ کہا بعضکم لبعض عدو، کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ جائیے، آپ جنت میں تو آپ کے بڑے مزے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا کوئی جذبہ نہیں، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں تو رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ۔ لیکن آپ جائیے زمین پر یہ نظام رہے گا کہ آپس میں کھینچا تانی رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ رہے گا، اس لیے وہاں رہنے کا وہ مزہ نہیں رہے گا جو مزہ یہاں جنت میں تھا۔ تو یہ گویا کہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپس میں دشمنی کا سلسلہ بھی رہے گا، جنت کی طرح محفوظ زندگی نہیں رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم آپ کو زمین پر بھیج رہے ہیں تو وہاں بھی مستقل نہیں رہنا ہے، ایک متعین مدت تک ہی رہنا ہے۔ آپ جائیے، زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے، اور آپ سے یہ چوک ہو گئی ہے، اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام بہرحال اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، انہیں فوراً احساس ہوا اپنی چوک کا، بہت پریشان ہوئے اور رونے اور دھونے لگے، حتیٰ کہ اب کیا اللہ سے معافی کن الفاظ سے مانگیں، اس میں بھی پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ یا ان کو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان کھولوں اللہ اور زیادہ ناراض ہو جائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی تھے نا، اور اللہ کی ناراضگی سے وہ سہم گئے، بہت پریشان تھے، روتے روتے حالت خراب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خود اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھلائے کہ کوئی بات نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ نے بتلایا، ان کو سکھلایا کہ آپ زبان کھولیے اور ان الفاظ سے اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ چونکہ بہرحال نبی تھے، وہ تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، لیکن کن الفاظ سے اللہ سے معافی مانگیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لی، اللہ نے کچھ کلمات انہیں سکھلائے کہ آپ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہی جو دعا ہے، اور ہم لوگ نماز کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، یہ انبیاء کی دعاؤں میں یہ شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی میں نے غلطی کیا، مجھ سے قصور ہو گیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ دعا سکھلائی۔ خود حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک اور بے عیب ہے، میں قصوروار ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ مطلب یہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو اس کی تعویل کے چکر میں نہیں لگنا چاہیے کہ کیونکہ ایسا ہو گیا اس لیے ایسا ہوا، اور کیا ہے اگر اس طرح ہم نے نہیں کیا اور اگر ہماری نماز چھوٹ بھی گئی تو بعد میں ہم نے الگ سے 2 رکعت اور نفل پڑھ لیا تھا، فرض کیا تھا قضا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس طرح کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے تعویل کا، جس میں آدمی اپنے گناہ کو کمتر سمجھتا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا، اللہ کو بھی رحم آ گیا کہ ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، یعنی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، ہم کوئی حجت بازی نہیں کرتے، صاف بات یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ اور کبھی چھوٹے سے بھی غلطی ہو جائے تو اپنے بڑوں کے سامنے ادھر ادھر کی تعویل اور حجت نہیں کرنا چاہیے، صاف لفظوں میں اگر آدمی کہہ دے، باپ سے کے سامنے اعتراف کر لے کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، تو باپ کا دل تو اور بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی میں باپ کو گھما رہے ہیں اور والدہ کو گھما رہے ہیں تو پھر ان کا دل اور دکھتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹوں کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اپنی غلطی سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ظلمنا انفسنا، کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، اگر ہماری غلطی ہو جائے گی، کوئی کمی رہے گی تو اس کی اصلاح بھی تو آپ ہی کریں گے،
ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنی غلطی کی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے رحم نہیں کیا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو کہیں کے نہیں ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں، تو اس لیے ہم آپ ہی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جب تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے معافی مل سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ غلطی میں آدمی حجت نہیں کرتا، تو اللہ کو بھی بڑا رحم آتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جیل میں تھے اور ہر مرتبہ عبادت کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے۔ ہمیشہ جب وہ اللہ کے سامنے پکارتے تھے کہ اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، تو آواز آتی تھی کہ نہیں، تمہاری عبادت میں خامی ہے، قبول نہیں، لیکن وہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک دوسرے صاحب نے سن لیا اللہ کی مرضی، تو انہوں نے کہا کہ جب ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہے، تو کیوں چکر میں پڑے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے، کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، چاہے قبول ہو یا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ تو نہیں ہے، میں کہیں اور جا بھی تو نہیں سکتا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اب ہم نے تمہاری ہر عبادت کو قبول کر لیا۔ جب آدمی کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے بخشنے والا بھی تو نہیں ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے جب دعا کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو ہیں ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ چنانچہ آئندہ اگر آدم کے کسی بیٹے سے، آدم کی اولاد میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ کیا راستہ ہے؟ توبہ کی حقیقت تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کو کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، یہ ہے توبہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کے سلسلے میں دل میں شرمندگی اور ندامت ہو کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو گویا وہ اس گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ اللہ توبہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توبے کی حقیقت یہ تین چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ مثلا ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے، تو ہمیں یہ تینوں عمل کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن یہ توبہ اس وقت ہے جب کہ اس گناہ کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے کے حق سے ہے تو ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے کہ آدمی بندے کے اس حق کو ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ کسی سے قرض لے رکھا تھا اور ظاہر ہے کہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اب وہ لاکھ نماز پڑھ رہا ہے، راتوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے یا تو جس کا قرض لے رکھا ہے اس کے قرض کی ادائیگی کرے، یا کم از کم اس سے معاف کروا لے، تبھی وہ گناہ معاف ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کلمات تلقین کیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے اور یہ گڑائے، بڑی مدت تک روتے رہے، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ یہ کوئی حضرت آدم کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہیں ہی توبہ کو قبول کرنے والے۔ لہذا اگر آئندہ بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، اور وہ اسی طرح سچے دل کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، تو اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اللہ بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔